مسلمان ذرا غور کرے جو تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر اپنی آستینیں سمیٹ لیتا ہے اور تھوڑی سی تھوڑی بات پر کہتا ہے کہ اچھا میری غلطی بتاؤ کیا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم غلط ہیں؟ ایسے جذباتی مسلمانوں کو ذرا سوچنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط، جب آپ آئندہ سال مکے میں آئیں گے تو ہمارے ساتھیوں کی تلواریں میان سے باہر رہیں گی، کھلی ہوئی رہیں گی، چمکتی ہوئی تلواریں ان کے ہاتھوں میں رہیں گی، لیکن آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی تلواریں میان میں رکھنا ہوگی، کھلی ہوئی تلواریں لے کر آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم نے اس تیسری شرط پر جواب دیا، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، ہمارا ارادہ تو عمرے کا ہوگا، طواف کا ہوگا، سعی کا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے مجھے تمہاری یہ تیسری شرط بھی منظور ہے، اپنی تلواریں کھلی رکھنا، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، ہماری اور ہمارے صحابہ کی تلواریں میان کے اندر رہیں گی۔ ٹھیک۔ چوتھی شرط یہ ہے، اے محمد ابن عبداللہ، اگر مکے سے کوئی آدمی بھاگ کر ہمارا اگر مدینے جائے گا تو آپ کو ہمارا آدمی واپس کرنا ہوگا۔ ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینہ اگر بھاگ کر آیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے مکہ کی طرف بھاگ کر آیا، ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا، ہماری وہ گرفت میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ سمیٹ لیجیے یہاں سے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جبکہ صلح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ واپس مت کرنا، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ یا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس کر دیں گے، میرا آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ واپس کر دیجئے۔ لیکن یہاں تو شرط یہ ہے کہ مکے سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے آئے گا اور آپ نے گرفت میں لے لیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایسی ظالمانہ شرط، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کا جواب کیا کہہ کر دیا؟ اے سہیل، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، چلیے ٹھیک ہے، میرا آدمی تم واپس مت کرو۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج کل کی میڈیا ہوتی تو کیا کہتی؟ آپ کا آدمی میرے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے، اور میرا آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اور نبی اکرم کا جواب یہ تھا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ ساری شرطیں منظور کر لی گئی، دستخط کا ٹائم آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، اور جیسے ہی کہا محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں اور لکھا جا چکا، تو یہاں پر قریش کی طرف سے، کافرین مکہ کی طرف سے جو سردار بن کر آیا تھا، جو ان کا سہیل، اس نے آبجیکشن لگا دیا، اس نے کہا لفظ رسول اللہ کاٹو، مجھے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض ہے، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان ہی لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ہی تو اس یہی سے شروع ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے، ہم نہیں مانتے۔ جب ہم نہیں مانتے تو یہاں کیوں لکھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں؟ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔
बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अय अली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो और आगे इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, लिख दो। यहां पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले कहे वो उनकी ईमानी गैरत थी। फरमाया, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा है। जब आप अल्लाह के रसूल हैं और ये बरहक है, आप जब अल्लाह के रसूल हैं और ये सच है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट सकूं। मैं कैसे रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को काटूं? जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं कैसे काटूं? मेरे कलम में, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट सकें। लेकिन समझौता बिगड़ ना जाए, सुलह खत्म ना हो जाए, अल्लाह के नबी ये शांति भंग ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, तो फिर मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कहां लिखा है लफ्ज़ रसूलुल्लाह। हजरत अली ने इशारा किया, ये लिखा हुआ, ये इशारा किया, ये यहां से यहां तक ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कलम उठाया और लफ्ज़ रसूलुल्लाह को अपने हाथ से काट दिया। जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त हजरत उमर फारूक के दिल पर क्या बीत रही होगी जब लफ्ज़ रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल अपने हाथ से काट रहे होंगे। हजरत अली के दिल से पूछो क्या गुजर रही होगी जब अल्लाह के नबी लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। आय अली, मैं रसूलुल्लाह भी हूं और अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद भी हूं। अल्लाह ने मुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बनाया। ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानते, कोई बात नहीं, इब्ने अब्दुल्लाह तो मानते हैं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानते हैं, चलो ठीक है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर पर। बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर फारूक ने यहां तक कह डाला, अलस्ना अलल हक, अय अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, बला, क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अल्लाह के नबी से हजरत उमर ने कहा, क्या ये गलत रास्ते पर नहीं है? क्या ये गलती पर नहीं है? अहुम अलल बातिल, क्या ये झूठे रास्ते पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम हक पर हैं और ये गलत है, ये झूठ पर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने कहा, अय अल्लाह के नबी, अगर हम इनसे लड़ें तो क्या ऐसा नहीं, कत्लाहुम फिन्नार व कत्लाना फिल जन्नह, अगर लड़ाई लड़ें, जंग करें, जिहाद करें और हम इनको मार दें, इनको कत्ल कर दें, तो इनके मुर्दे जहन्नम में जाएंगे, और अगर ये हमको इस जंग में मार दें और कत्ल कर दें तो हमारे शुहदा जन्नत के अंदर जाएंगे। क्या ये सच नहीं है? क्या अगर हम लड़ाई लड़ते हुए इनको मार दें तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा जाएंगे। कहा कि अगर हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया क्यों नहीं, हम जाएंगे। तो कहा जब ये सच है तो फिर इतना जिल्लत भरा फैसला आप क्यों कर रहे हैं, इतना दबकर समझौता आप क्यों कर रहे हैं? हजरत उमर फारूक ये कह रहे हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं ज़बान दे चुका हूँ, मैं सुलह कर चुका हूँ, मैं समझता हूँ इस सुलह के फवायद, मैं समझता हूँ इस समझौते के फायदे, मैं समझता हूँ कि फसाद बर्पा करने से कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा दबकर समझौता करने से अगर अमन कायम है, शांति कायम है, तो बेहतर यही है कि कुछ दबकर समझौता कर लिया जाए। और अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर फारूक की नहीं मानी, बल्कि समझौता कर ही लिया और वापस चले गए, उम्रा नहीं किया, और इन नाजायज शर्तों को भी आपने मान लिया। मुताला करिए नाजायज शर्तों को, जरा कोई मान के देख ले। आज इजराइल मानने के लिए तैयार है, वो तो जायज शर्तें भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की और संयुक्त राष्ट्र की क्या वो बात मानने के लिए तैयार है? नहीं। मेरे प्यारे साथियों, दबकर समझौता
اگر ایک ایک چیز کا مطالعہ اگر آج کی یہ میڈیا کر لے تو میرے بھائیوں اس پر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی کو بحال رکھنے کے لیے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اتنا دب کر سمجھوتا کیا، اتنا دب کر سمجھوتا کیا۔ صرف شانتی بحال، امن قائم، جتنا اسلام نے امن کو قائم کرنے کا حکم دیا، آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خود پریکٹیکل کر کے اللہ کے نبی نے دکھا دیا کہ دیکھو سمجھوتا میری ذات تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق امن سے ہے، شانتی سے ہے، اس لیے میں نے دب کر سمجھوتا کیا ہے، دب کر۔ جبکہ عدل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جو شرطیں ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہیں وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہو۔ اور آج محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ضلع میں، صوبے میں، ملک میں یا دنیا میں جتنا عدل ہوگا اتنا ہی امن ہوگا، اور جہاں امن نہیں ہے سمجھ لو کہ وہاں عدل نہیں، کیونکہ بے انصافی ہی راستہ کھولتی ہے سامپردائک دنگوں کا، بے انصافی ہی اور غیر عادلانہ نظام ہی راستہ کھولتا ہے فتنہ اور فساد کا۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی آپ عدل قائم کریں گے تو سکون رہے گا۔ آپ کی دو بیوی ہیں، اگر آپ ایک کو وقت زیادہ دیں گے ایک کو کم، آپ کے گھر میں سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹے کو زمین زیادہ دیں گے اور 3 کو آپ تھوڑا کم دیں گے، کسی ایک کے حق میں زیادہ چھٹیں گے اور 3 کے حق میں اگر آپ کم چھٹیں گے تو آپ کے گھر میں عدل ختم ہو جائے گا اور اشانتی ہوگی اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ایک معمولی گھر کو چلانے کے لیے بھی جب آپ کو عادلانہ نظام چاہیے اور عدل کا نظام چاہیے تو پھر ایک محلے کو، ایک ضلع کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو چلانے کے لیے اور ایک دنیا کو چلانے کے لیے بھی میرے بھائیوں عادلانہ نظام چاہیے۔ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا، جتنا زیادہ انصاف ہوگا، جتنا زیادہ عادلانہ نظام مضبوط ہوگا، اس ملک کے اندر اتنا ہی زیادہ امن اور اتنی زیادہ شانتی۔ ذرا سعودی عرب کی سرزمین پر نظر ڈالو، عرب کی سرزمین پر فتنہ اور فساد زوروں پر تھا، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے وہ لڑ جایا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس گاؤں کے رہنے والے، اس قبیلے کی بکری، اس قبیلے کے ایک آدمی کی بکری دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی، دوسرے قبیلے سے منسلک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ اس نے کہا اپنی بکری کو باندھ کے رکھو، تمہاری بکری نے میرے کھیت میں آگے گھاس کھا لی۔ اس نے کہا یار جانور ہے، بکری ہے، کھا لی تو کیا ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بس اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، دنگا شروع ہوتا ہے اور دونوں قبیلے آپس میں لڑتے ہیں اور یہ جنگ 27 سال تک چلتی ہے۔ دونوں طرف سے جب مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو میرے بھائیوں تقریباً 40,000 آدمی دونوں طرف سے مر چکے تھے، دونوں طرف سے ختم ہو چکے تھے، لیکن دنگا اور فساد اس وقت تک بھی رکا نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی اجڑ قوم تھی عرب کی دھرتی پر رہنے والی یہ کہ ایک بکری نے دوسرے کے کھیت میں اگر تھوڑی سی گھاس کھا لی تو اسی بات کو لے کے جھگڑا ہوا تو یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا ہے اور 40,000 آدمی دونوں طرف سے بکری کے چکر میں مارے جاتے ہیں، بکری کے چکر، اور دنگا بند نہیں ہے۔ ایسی قوم کے اندر امن اور امان اور شانتی کو بحال کر دینا جو ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے لڑ جاتے ہوں، عورتوں کی عزتیں جہاں محفوظ نہ ہوں،
रहीकुल मखतूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी, बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ। जहां हालत ये हो कि औरतों को कपड़े पहनकर तवाफ न करने दिया जाता हो, बल्कि औरतें अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ कर रही हों, ऐसे माहौल में जिस औरत के पास जो आदमी जो मर्द जाना चाहे वो किसी आने वाले को नहीं रोक सकती थी। पूरे साल में जितने मर्द उसके पास जाना चाहे बेधड़क चले जाएं। और जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और अपने गोद का बच्चा जिस मर्द की गोद में डाल देती थी उसी की बीवी मान ली जाती थी और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था। ये औरतों की इज्जत थी अरब की सरजमीन पर।